آقائے کونین کی نظر جیسی ہی ہرن کے بچے پہ پڑی ہے تو آقا اس بندے نے جیسی ہی کہا ہے میرے مصطفیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے، اپنی بارگاہ میں رکھ لیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسن آتے ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھیے جب پیار کی بات آ گئی ہے، کچھ دیر کے بعد امام حسن آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک ہرن کا بچہ ہے۔ جیسی ہی حسن کی نظر پڑی ہے، امام حسن کا بچپنا ہے، کمسن ہے حسن، جیسی ہی ہرن کے بچے پہ نظر پڑی ہے امام حسن چلے جاتے ہیں ہرن کے بچے کے پاس، جا کے اس بچے سے کھیلنے لگتے ہیں۔ عموماً بچوں کو بکری کا بچہ دیا جائے یا ہرن کا بچہ دیا جائے تو آج کا بچہ ہو یا کل کا بچہ ہو، اس کی عادت ہے کہ وہ اسے محبت کر کے کھیلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی آقا کونین کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ہرن کے بچے پہ نظر پڑتی ہے، آقا حسن قریب جاتے ہیں، ہرن کے بچے سے کھیلنے لگتے ہیں، ہرن کے بچے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی نظر پڑتی ہے کہ میرا نواسا، میرا لخت جگر حسن ہرن کے بچے سے کھیل رہا ہے۔ مصطفیٰ ملاحظہ فرما رہے ہیں، پھر آقا کونین مسکراتے اور کہتے حسن تجھے اس بچے سے پیار ہے، تو اس سے کھیلنا چاہتے ہو؟ حسن کا بچپنا حسن جواب دیتے ہاں یا رسول اللہ، میں ہرن کے بچے سے کھیلنا چاہتا ہوں، میں اس سے جی بھر محبت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم اجازت دیتے ہیں، کہتے حسن لے جا اسے اپنا گھر اور جی بھر کے جا کے اس کے ساتھ کھیل۔ سے خصوصی توجہ کرتا ہے جیسی ہے آقا کونین نے اجازت دی ہے، حضرت امام حسن نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے وہ ہرن کا بچہ اٹھایا ہے، سیدھے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنی ماں سجدہ فاطمہ کو سارا معاملہ سناتے ہیں، ساری کہانی سناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن ہرن کے بچے سے کھیلنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی گھر تشریف لاتے ہیں حسین کی نظر پڑتی ہے بڑے بھائی پر کے ہرن کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سیدھے اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان ذرا بتا تو دیجئے یہ خوبصورت بچہ آپ کو کہاں سے ملا ہے، خوبصورت بچہ آپ کو کس نے دیا ہے، آپ نے کہاں سے لایا ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ بھائی حسن جواب دیتے ہیں حسین یہ مجھے نانا جان نے دیا ہے، یہ مجھے محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، دیکھیے جیسی ہی امام حسن نے اتنا کہا ہے، امام حسین بھوکے نہیں ہیں، حسین کا بھی بچپنا ہے، سیدھے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کے حاضری لگاتے ہیں، کہتے ہیں نانا جان یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے نانا جان آپ نے بڑے بھائی حسن کو ہرن کا بچہ دیا ہے، میں بھی ہرن کا بچہ چاہتا ہوں، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، میں بھی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ آقا کونین کے بارگاہ میں تو ایک ہی ہرن کا بچہ تھا جو حسن لے گئے تھے، اب دوسرے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ ادھر آقا کونین بات کو ٹالتے جا رہے ہیں، حسن کو حسین کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ ہے حسین کو مناتے جا رہے ہیں، حسین ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے، مطالبہ پہ مطالبہ کرتے جا رہے ہیں، اصرار پہ اصرار کرتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں تو ہرن کا بچہ چاہیے، ہمیں تو ہرن کا بچہ چاہیے، جبکہ ہرن کا بچہ ایک ہی تھا، لیکن یاد رکھنا وہ میرے امام تھے، وہ اس عمر میں بھی بخوبی جانتے تھے اس وقت تو یہاں ہرن کا بچہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ ہے تو کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی تو یہ شان ہے کہ وہ حکم دے دے تو ایک دو نہیں، جنگل میں جتنے ہرن ہیں سب اپنے بچے کے ساتھ حاضری لگا دیں۔ یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین، مطالبہ پہ مطالبہ کر رہے ہیں، نانا جہاں ہمیں بچہ چاہیے، آپ نے بڑے بھائی حسن کو دیا ہمیں بھی چاہیے۔ مصطفیٰ کریم منا رہے ہیں، حسین ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بار بار مطالبہ کر ہی رہے ہیں، اصرار پہ اصرار کر ہی رہے تھے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا، توجہ کے ساتھ سنیے، اچانک لوگوں نے دیکھا ایک ہرنی آتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، آئی سبحان اللہ، ہرنی آتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، آقا کونین کی بارگاہ میں آ کے حاضری دیتی ہے اور اپنی زبان میں بول پڑتی ہے،
یا رسول اللہ علیہ السلام میرے 2 بچے تھے، ایک تو شکاری نے شکار لگ کر لایا ہے اور دوسرے بچے کو میں دودھ پلا رہی تھی، حاطف غیب سے آواز آئی ہرنی تو اپنے بچے کو دودھ بعد میں پلانا۔ آقا کونین کی بارگاہ میں حسین ہرن کے بچے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہیں حسین کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات نہ زمین پر گرے، اس سے پہلے تم اپنے بچے کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگا دو۔ اس ہرنی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جیسی ہی یہ آواز میں نے سنی ہے میں اپنے بچے کو لیے آپ کی بارگاہ میں حاضری لگانے آ گئی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام اسے قبول فرما لیجئے، میرے مصطفیٰ اسے قبول فرما لیجئے۔ آقا کونین نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت امام حسین بار بار مطالبہ کر رہے تھے، آقا کریم اپنے نواسے کے جانب محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے حسین تجھے یہ پسند ہے؟ ہاں یا رسول اللہ پسند ہے، لے جاؤ جی بھر کر اس سے کھیل۔ معلوم کیا ہوا، پتا کیا چلا، حسن و حسین سے محبت صرف صدیق اکبر نہیں کرتے ہیں، صرف فاروق اعظم نہیں کرتے ہیں، صرف طلحہ و زبیر نہیں کرتے ہیں، صرف عثمان ذو النورین نہیں کرتے ہیں، صرف مولا علی نہیں کرتے ہیں، صرف سیدہ فاطمہ نہیں کرتے ہیں، صرف غوث اعظم نہیں کرتے ہیں، حسن و حسین سے پیار صرف اعلیٰ حضرت نہیں کرتے ہیں، صرف مجدد الفسانی نہیں کرتے ہیں، حسن و حسین سے محبت صرف مخدوم سمنا نہیں کرتے ہیں، حسن و حسین سے محبت صرف انسان نہیں کرتے، حسن و حسین سے محبت صرف ہم اور آپ ہی نہیں کرتے، حسن اور حسین وہ ہے جس سے محبت صرف انسان نہیں جانور بھی جس سے پیار کیا کرتا ہے محبت کیا کرتی ہے۔ حسن و حسین وہ ہیں جس سے کائنات کے ہر ذرے میں بسنے والی شے محبت کیا کرتی ہے۔ اسی حسن و حسین کی محبت میں آپ بیٹھے ہو، یہ محبت ضائع نہ ہوگا، یہ محبت میں بیٹھنا ضائع نہ ہوگا، اس لیے کہ جو حسن سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ دیا ہے اسی راستے پر چلتا ہے، یقیناً وہ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اصول زندگی دی ہے اسی پر چلتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری جانب دیکھیے اور سنیے، حسن و حسین کے پیار میں آپ بیٹھے ہو، حسنین کریمین کی محبت میں آپ بیٹھے ہو، اس حسن و حسین سے میرے آقا کریم کتنی محبت فرماتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، آپس میں بچے وہ کشتی لڑتے ہیں نا بھائی، کشتی لڑتے ہیں، عرب کا یہ ماحول تھا، بچپنے میں جب کئی بچے اکٹھا ہوتے تو کشتی لڑا کرتے اور اس کی اجازت بھی ہے، تو کشتی لڑ رہے تھے حسن و حسین، مصطفیٰ کریم ملاحظہ فرما رہے، آقا کونین ملاحظہ فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، حسن و حسین کشتی لڑ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم ملاحظہ فرما رہے ہیں، اچانک میرے آقا کریم نے فرمایا کس سے؟ حسن سے، حسن حسین کو پکڑ لو۔ اس میں چونکہ پکڑنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مضبوطی سے پکڑا وہ غالب آتا ہے، اچانک مصطفیٰ فرماتے حسن حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ فاطمہ نے مداخلت کیا اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام جب دو چھوٹے بڑے آپس میں لڑتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے لوگ چھوٹے سے کہتے ہیں بڑے کو پکڑ لو، آپ نے بڑا حسن سے کہا حسین کو پکڑ لو، معاملہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم مسکراتے اور کہتے میری بیٹی فاطمہ سنو، میں نے دوسری جانب سے دیکھا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں اے حسن حسین حسن کو پکڑ لو، پتا کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ آج ہمارے یہاں بچے کا تولد ہوتا ہے، اس کے دل بہلانے کی جب باری آتی ہے، دل بہلانے والا کبھی باپ ہوتا ہے، دل بہلانے والا کبھی دادا ہوتا ہے، دل بہلانے والا کبھی نانا ہوتا ہے، دل بہلانے والی کبھی دادی ہوتی ہے۔ جب کھلونے کی بات آتی ہے کبھی فائبر کا کھلونا لاتے ہیں، کبھی پلاسٹک کا کھلونا لاتے ہیں، کبھی دنیاوی مصنوعات لا کے دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے کھیلا کرے، اس کا دل بہلا کرے۔ جب دل بہلا
بہلانے کی بات آتی ہے، گھر کے لوگ ہوتے ہیں دل بہلانے والے، کبھی باپ کھلایا کرتا ہے، کبھی ماں کھلایا کرتی ہے، کبھی نانی کھلانے والی ہوتی ہے، کبھی دادی کھلانے والی ہوتی ہے، لیکن حسن و حسین کی یہ شان ہے کہ جب حسنین کے دل بہلانے کی بات آتی تو حسنین کریمین کے دل بہلانے کے لیے کوئی دنیا دار نہیں، خدا سے جبرائیل آتے ہیں۔ یہ حسن و حسین کی شان ہے کہ انہیں کھلانے کے لیے سدرہ سے جبریل آتے ہیں۔ اللہ اس حسن و حسین کی محبت میں بیٹھے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ضائع نہ جائے گا۔ مولانا نور الدین صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں سنی ہیں، خصوصی توجہ کا طالب ذرا دیکھیے۔ حسن و حسین ہے کون؟ مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ محبت اتنی ہے کہ سجدے میں مصطفیٰ ہے، پشت پر حسین ہے، تو جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہیں جاتے مصطفیٰ سجدے کو طول دے دیتے ہیں، مصطفیٰ تسبیح بڑھا دیتے۔ اتنی محبت ہے کہ کہیں حسین کو چوٹ نہ پہنچے، کہیں حسین کو درد کا احساس نہ ہو، کہیں حسین کو تکلیف نہ ہو، اتنی محبت فرما رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ جس حسین سے محبت فرما رہے وہ ہیں کون؟ آقا کونین فرماتے ہیں حسن و حسین میرے شہزادے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے بھی بیٹے ہیں۔ پھر آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ چنگوں کے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو فکر دی ہے، آپ سوچ سکتے ہو، آپ سمجھ سکتے ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ قبیلے میں کوئی داخل ہونا چاہے تو اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قبیلے کے سردار کی اجازت نہ ہو جائے۔ جب قبیلے کے سردار کی اجازت ہو جاتی ہے تب جا کے کوئی قبیلے میں داخل ہو پاتا ہے، یعنی جب تک کہ سردار کی اجازت نہ ہو کوئی قبیلے میں نہیں جا سکتا ہے۔ مولانا نور الدین صاحب جانتے ہیں اس قانون کو، اگر کوئی کسی قبیلے میں داخل ہونا چاہے پہلے سردار کی اجازت لینی پڑتی ہے، جب سردار کی اجازت ملتی ہے تب جا کے داخل ہوتا ہے۔ اگر سردار منع کر دے تو وہ رستم زمانہ کیوں نہ ہو، وہ پاگل پھول کیوں نہ ہو، وہ اس قبیلے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس قبیلے کے سردار کی اجازت نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جب تک کہ قبیلے کے سردار کی اجازت نہ ہو کوئی قبیلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، سوچو، جب تک کسی قبیلے کے سردار کی اجازت نہ ہو قبیلے میں کوئی داخل نہ ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، جنت میں وہی جائیں گے جسے حسنین کی اجازت ہوگی، جسے حسن و حسین اجازت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کی اجازت جسے نہ ہوگی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ سردار کی اجازت کے بغیر جب ایک قبیلے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، جنت کے سردار تو حسن ہیں، جنت کے سردار تو حسین ہیں، اس کی مجال کہ میرے حسن و حسین کی اجازت کے بغیر جنت میں چلا جائے۔ اس لیے اگر حسن و حسین کی اجازت چاہتے ہو کہ سرداران جنت ہمیں پسند کر لے تو پسند اس صورت میں کریں گے کہ جہاں حسن و حسین سے آپ محبت کرتے ہیں، جہاں آپ شہادت کے واقعات کو سنتے ہیں، جہاں آپ حسین کی قربانیوں کو سنتے ہیں، کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے مصطفیٰ بے پناہ محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ بے پناہ پیار کرتے ہیں، جو کبھی مصطفیٰ کے کاندھے کی سواری کرتے ہیں، کبھی علی کے مرتضیٰ کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی فاطمہ کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی فاطمہ کے آنگن میں کھیل رہے ہیں، کبھی علی کے مرتضیٰ اپنے گود میں لیے گھوم رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ اپنے کمبل کو ڈھانپ کر حسن و حسین کو دونوں ہاتھوں سے لے کے گلیوں میں ڈال رہے ہیں۔ حسن و حسین جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے
आगोश मोहब्बत में पल रहे हैं, अली के मुर्तजा के गोद में खेल रहे हैं, आप उस हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, यकीनन भी करते, यकीनन मोहब्बत करते भी हैं, आप उस हसन से मोहब्बत का दावा भरते हैं और यकीनन हसन से मोहब्बत भी करते हैं, तो जरा सोचो, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शहजादों ने जो कुर्बानियां दी है, नबी के शहजादों ने जो कुर्बानियां दी है, अगर हसन और हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो हुसैन की कुर्बानी को भी नहीं भुलाया जा सकता है, हसन की कुर्बानी को भी नहीं भुलाया जा सकता है। अब जरा देखो, मुस्तफा करीम के आंगन में जो पलते रहे, फातिमा की गोद में जो खेलते रहे, मुश्किल कुशा के कांधे पे जो सवार होते रहे, वो हुसैन मक्का से सफर कर, वो हुसैन मदीना से सफर कर रहे हैं, मदीने की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, मदीना छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? मदीना कौन छोड़ना चाहता है? हमारे और आपके तरह लोगों में से किसी की हाजिरी हो जाए तो मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता है, इससे खुसूसी तवज्जो, मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता है, मदीने से लौटने का दिल नहीं करता है, फुरकत मदीना में रोता है, जुदाई मदीने के जुदाई में रोता है। कोई हाजी हज को जाता है, मैंने देखा है जब अरकाने हज अदा कर लेते हैं, मैंने सुना है और मैंने ये महसूस किया है, हाजियों से मैंने पूछा भी है, जरा बताइए तो कहाँ छोड़ के आने में ज्यादा तकलीफ होती है? हाजी बेसाख्ता बोल पड़ता है, मदीने की जुदाई कोई आम बात नहीं है, मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, मदीने की जुदाई बड़ी रुलाती है। मैंने हाजियों को देखा रोते हुए, हाजियों से पूछा, हाजी साहब आप क्यों रो रहे हो मदीने के जमीन पर? क्या मदीने की जमीन पर रोने के लिए आप आए हो? हाजी जवाब देता, हाँ हाँ, मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिरी मैंने दी है ताकि हम मुस्तफा के बारगाह में नेदामत के आंसू भी बहा सके, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अश्कबार आंखों के साथ हम अपने सलाम भी पेश कर सके। हमने हाजी से पूछा, इतना रोने का मतलब क्या है? मदीने में क्या आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं? हाजी जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मदीने में कोई रिश्तेदार नहीं रहते हैं। मैंने पूछा, क्या कोई खालाजाद या फूफीजाद है? हाजी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, कोई खालाजाद मदीने में नहीं है, कोई फूफीजाद मदीने में नहीं है, कोई अपने रिश्तेदार मदीने में नहीं है। तब मैंने हाजी से पूछा, फिर यहाँ से वापस जा रहे हो, बता, मैंने आपको देखा है, कभी आप मुड़मुड़ के गुंबद मीनार को देख रहे हो, कभी आप रोज़े रसूल को देख रहे हो, कभी आप गुंबद खतरा को देख रहे हो, कभी हसरत भरी निगाह से गुंबद खतरा के जानिब देख रहे हो और बार बार रोते जा रहे हो। वजह क्या है? क्यों इतना रो रहे हो? कोई रिश्तेदार नहीं रहते, फिर जुदाई क्यों रुलाती है? जवाब देता है, मदीने की जुदाई में रो रहा हूँ, फुरकत मदीना में रो रहा हूँ। मैंने हाजी से पूछा, हाजी साहब ये तो बताइए, कितने दिनों से आप मदीने में रहते हैं? हाजी साहब, क्या आप 10 साल से मदीने में रहते हैं? क्या आप 20 साल से मदीने में रहते हैं? क्या आप 20 साल से मदीने में रहते हैं? हाजी ने तड़प कर जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो मुसाफिर था, मैं तो परदेसी था, आकाए कौनैन की निगाहे इनायत हो गई, मुस्तफा का बुलावा आ गया कि मैं इस शहर में आ गया, नबी कौनैन के शहर मुकद्दस में मेरी हाजिरी हो गई है। हाजी से मैंने पूछा, बताइए 10 साल जिंदगी आपने मदीने में गुजारी? कहा, नहीं नहीं मौलाना, कैसी बातें करते हो, अभी 8 या 10 ही दिन तो हुए थे यहाँ आए हुए। मैंने पूछा कि 8-10 दिन हुए थे, फिर वापसी में इतना रो रहे हो कि किसी का बाप मर जाए तो उतना ना रोए, माँ मर जाए तो उतना ना रोए, घर वाले मर जाए तो उतना ना रोए। मैंने हाजी से पूछा, इतना रो रहे हो? हाजी बार बार जवाब देता, मदीना छोड़ने को जी नहीं चाहता, मदीने से जाने को जी नहीं चाहता। अंदाजा लगाओ, 8 या 10 दिन जाके रहे, जुदाई में इतना रोए, हुसैन के जुदाई में क्या आलम होगा? हुसैन का बचपना मदीने में गुजरा है, जवानी मदीने में गुजरी है, मदीना मुनव्वरा के शहर में कभी मुस्तफा के कांधों पे सवारी, कभी मुस्तफा के कांधों पे सवारी की गई है, कभी अली के मुर्तजा के गोद में खेले हैं, कभी फातिमा के आंगन में खेले हैं। जब 8 दिन के लिए कोई जाए तो
مدینہ چھوڑنا نہ چاہے اور جب چھوڑ کے آتا ہے بار بار دیکھ کے روتا ہے، اندازہ لگاؤ جب امام نے چھوڑا ہوگا تو کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا۔ میرے امام نے یہ ثابت کر دیا کہ میں جہاں نواسائے رسول ہوں وہیں ایک صابر ہوں، اور یاد رکھنا جہاں جہاں صبر ہے وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں صبر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو چھوڑنا، روزے کی جدائی، یہ سب کے بس کی بات رہی ہے۔ یہ دل والے کی آہیں نکل جاتی ہیں مدینہ چھوڑتے ہوئے۔ حسین نے کیسے چھوڑا ہوگا مدینہ؟ اب ذرا دیکھو تو کیفیت دیکھیے کیا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، روزہ رسول کو دیکھ رہے، یا رسول اللہ علیہ السلام مدینہ محبوب شہر ہے، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ حالات نے اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ولید جو مدینے کا گورنر ہے، یزید نے پیغام بھیجا کہ مدینہ میں سب سے پہلے حسین ابن علی کی بیعت طلب کرنا، حسین ابن علی کے ہاتھ کو مانگنا۔ اور بھی تو مدینے میں لوگ تھے، یزید نے پہلے حسین ابن علی کا ہاتھ کیوں مانگا؟ حسین ابن علی کا ہاتھ کیوں مانگا؟ اس لیے کہ یزید دمشق کے تخت پہ قابض تو ضرور تھا، لیکن قابض ہونے کے بعد بھی گویا وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ پوری دنیا کا سمرتھن مل جائے پھر بھی یزید تو کوئی بادشاہ نہیں بنا سکتا، لیکن پوری دنیا کی مخالفت ہو، حسین کا ایک ہاتھ میرے ساتھ ہے، حسین کا ایک ہاتھ مجھے بادشاہ بنا۔ یزید نے کہا تھا ولید سے حسین ابن علی کی بیعت مانگنا۔ اب میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ محبوب شہر ہے حسین کا، نانا جان کا شہر ہے، عام آدمی نہیں چھوڑنا پسند کرتا، حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ امام جواب دیتے ہیں، جس اسلام کو مصطفیٰ کریم نے سینچا تھا، جس اسلام کو صدیق اکبر نے سینچا تھا، جس اسلام کو عمر فاروق نے پھیلایا تھا، جس اسلام کو عثمان ذوالنورین نے خون دیا تھا، جس اسلام کو مولا علی نے سینچا تھا، اسی اسلام کے شبیہ پر یزید داغ لگانے چلا ہے۔ حسین کے ہوتے ہوئے کوئی اسلام کے شبیہ پر داغ لگانے کی کوشش کرے، حسین یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ذرا دیکھیے تو یزید کی صورت میں اسلام کے شبیہ پر داغ لگا رہا تھا۔ یزید دمشق کے تخت پر امیر معاویہ کے بعد، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ، آج کچھ لوگ امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے کہ جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ امیر معاویہ کے بعد اب یزید دمشق کے تخت پر قابض ہو گیا۔ اب یزید کی ہسٹری دیکھیے کہ امام نے کیوں مخالفت کی، امام نے ہاتھ پر ہاتھ دینا مناسب کیوں نہ سمجھا؟ اس لیے کہ یزید وہ ہے جس نے مکے پہ حملہ کروایا، یزید وہ ہے جس نے مدینے پہ حملہ کروایا۔ یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید کبابی تھا۔ یزید نے اپنے دور حکومت میں بھائی بہن سے نکاح جائز قرار دیا، یزید نے ان چیزوں کو جائز قرار دیا جن چیزوں کو صحابہ نے ناجائز ٹھہرایا تھا، مصطفیٰ نے ناجائز کہا تھا۔ امام پاک نے دیکھا کہ اسلام کے شبیہ پر یزید داغ لگا رہا ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، اور اپنے آپ کو امیر المومنین بھی کہہ رہا ہے، جیسے خصوصی توجہ کا طالب، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین بھی کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے امام نے یزید کے خلاف اٹھائی آواز، میرے امام یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ یزید دنیا میں بربریت پھیلا رہا تھا، یزید اسلام کے شبیہ پر داغ لگانے کی
پاک کوشش کر رہا تھا تو میرے امام اس کی مذمت کے لیے کھڑے ہو گئے، میرے امام اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ یزید شرابی تھا، یزید کبابی تھا، یزید جوا کھیلتا تھا، یزید مکے پہ حملہ کرانے والا تھا، یزید مدینے پہ حملہ کرانے والا تھا۔ امام نے کیا ذہن دیا؟ میرے امام نے کربلا کی زمین سے مزاج دے دیا، میرے نانا جان کے غلاموں یاد رکھنا یہ پیغام کو کہ حسین نے کربلا سے یہ پیغام دیا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا، جو شرابی ہوگا، جو کبابی ہوگا، جو زیادتی کرتا ہوگا، وہ نہ ہمارا امام ہو سکتا ہے نہ ہمارا پیر ہو سکتا ہے۔ میرے امام نے یہ پیغام کچھ بے نمازی لوگ، تولا بے ادب لوگ آئے ہیں کہ ہم پیر ہیں، حسینی ہیں اور نماز سے دور ہے۔ یزید نماز چھوڑتا تھا، شراب پیتا تھا، امام نے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا، جان دینا گوارا کر دیا، ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا، ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا، دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ جو بے نمازی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، وہ نہ ہمارا امام ہو سکتا ہے، نہ ہمارا امیر ہو سکتا ہے، نہ ہمارا پیر ہو سکتا ہے۔ امام نے اس لیے سفر کیا، کہاں سے؟ مدینہ سے۔ اسلام کو جلا بخشنے کے لیے میرے امام مدینہ سے چلے، کہاں گئے؟ مکہ المکرمہ۔ پھر مکہ مکرمہ سے میرے امام آگے بڑھتے ہیں۔ کن دنوں میں؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، کن دنوں میں؟ ایام حج قریب ہے، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ایام حج میں، قربانی کے دنوں میں، ایام حج میں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ عالم تصور میں ہم نے پوچھا میرے امام، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، ذرا رک کر کعبے کا طواف کر لیجئے نا، خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ ہے، غلاف کعبہ کو سینے سے لگا لیجئے نا، کعبے کا حج کر لیجئے نا۔ میرے امام سے میں نے عالم تصور میں کہا میرے امام، پوری دنیا سے لوگ حج کو آ رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے لیجئے نا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیجئے نا۔ میرے امام نے جواب دیا، اب حسین کعبے کا حج نہیں کرے گا، اب حسین کعبے کا طواف نہیں کرے گا، اب حسین غلاف کعبہ کو سینے سے نہیں لگائے گا، اب حسین کعبے کا طواف نہیں کرے گا، اب حسین رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان کھڑے ہو کر دعائیں نہیں کرے گا، اب حسین مینا میں قربانی نہیں کرے گا، اب حسین کعبے کا حج نہیں کرے گا، اب حسین کربلا جا کر کعبے کے تقدس کی حفاظت کرے گا، کعبے کی حرمت کی حفاظت کرے گا، کعبے کی عظمت کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں وہ کعبے کا حج کرتا ہے، دنیا اسے حاجی کہتی ہے، اور ایام حج میں سفر کر کے کربلا کی زمین پہ جا کے 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کے جوان بیٹے کو لٹا کر، بھتیجے کو لٹا کر، بھائی کے بازو کٹا کر، اپنی گردن کٹا کر جو کعبے کی حفاظت کرتا ہے، دنیا اسی کو شہید اعظم کہتی ہے، دنیا اسی کو حسین اعظم۔ میرے امام نے کن کے خلاف برائی کی؟ کن کے خلاف؟ برائی کے خلاف میرے امام نے آواز اٹھائی۔ کس کے خلاف میرے امام نے جنگ کی؟ میرے امام نے کن کے خلاف جنگ کی؟ برائی کے خلاف۔ وہ برائی کیا ہے؟ شراب، جوا، گاجا باجا، وہ سب یزید ہے۔ بے نمازی، نماز کو ترک کرنا جان بوجھ کر، وہ سب کچھ یزید میں تھا۔ حالانکہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ ابو سفیان کے بیٹے ہیں امیر معاویہ، امیر معاویہ کا بیٹا ہے یزید، لیکن وہ شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، منمانی مسائل کو بیان کرتا اور لاگو بھی کرتا تھا، اپنا نظریہ بھی تھوپتا تھا، اسلامی نظریہ کرتے۔ امام نے اس کی مذمت کی، اس کے خلاف اٹھے میرے امام، اور امام نے قربانی دی، اپنے جانوں کی قربانی دی، اپنی اولادوں کی قربانی دی۔ کیوں؟ تاکہ اس برائی کو عام کرنے والا جب کوئی آئے، حسین کے غلام کی شکل میں زمانے میں کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے میں سچا حسینی ہوں، میں حسین اعظم سے پیار کرنے والا ہوں۔ میرے امام نے اپنے آل کی قربانی دینا
منظور کیا تھا اسلام کے شبیہ پر کوئی داغ لگائے، یہ میرے امام نے برداشت نہ کیا تھا۔ ہم بھی حسین کے غلام ہیں، جان تو دے سکتے ہیں، برائی کو ہونے نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج سچا حسینی بننے کا وقت ہے اور یہ ثابت کرنے کا وقت ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، نمازیں ادا کیجئے، امام کی سنت ادا ہوگی۔ جو شرابی ہم نے روکنے کی کوشش کیجئے، امام کی سنت ادا ہوگی۔ اور شرابی صرف یہ امام کو گواہ مان کر ایام محرم میں یہ کہے میرے امام ہم شراب پیتے تھے، لیکن جب سے آپ کی کہانی ہم نے سنی ہے امام ہم نے توبہ کر لی ہے، آپ گواہ رہیے گا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ میرے حسین یہ نہیں دیکھ رہے، میرے حسین میرے آقا ہیں، اور آقا وہ ہوتا ہے جو اپنے غلاموں سے باخبر ہوتا ہے۔ میرا حسین کربلا میں تو ضرور ہے، لیکن کون غلام کیا کر رہا ہے میرے حسین سے بے خبر نہیں ہے۔ حسین یہ بھی کربلا کے زمین سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے جو تماشا کھڑا کرتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، خرافات سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام سے کبھی بھی خرافات کا، برائیوں کا نہ کوئی واسطہ تھا، نہ کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی واسطہ رہے گا۔ امام نے برائیوں کے خلاف جنگ کی ہے، امام نے یزید کے خلاف جنگ کی ہے، امام نے یزیدیت کے خلاف جنگ کی ہے۔ پھر میرے امام نے اپنے آل، اپنے لال، اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کٹا کر جس اسلام کو یزید نے کمزور کیا تھا اپنی نیتیوں سے، میرے امام نے اپنا خون دے کر اسی اسلام کو مضبوط کیا ہے، اسی اسلام کو سینچا ہے، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے میرے حسین نے اسلام کو سبز و شاداب کر دیا ہے، ہرا بھرا کر دیا ہے۔ اب کوئی اسلام کو کمزور نہیں کر سکتا ہے، اب کوئی اسلام کو دبوچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے رگوں میں حسین ابن علی کا خون دوڑ رہا ہے، اسلام کے رگوں میں حسین ابن علی کا لہو دوڑ رہا ہے۔ قیامت تک اسلام پر حسین کا جو احسان ہے، جب تک اسلام رہے گا قیامت تک رہے گا، جب تک اسلام پر حسین کا احسان رہے گا۔ اور یاد رکھنا جب تک اسلام رہے گا تب تک میرے حسین کا ذکر رہے گا۔ نہ کوئی اسلام مٹا سکتا ہے، نہ کوئی حسین کا ذکر مٹا سکتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔